سبحان اللہ. حضرت نے کہا جس کا ممبر بنی گردن اولیاء اس قدم کی کرامت پہ سبحان اللہ. ماشاء اللہ. جب آپ نے کہا قدمی اللہ رقبت کل ولی، میرا یہ قدم سارے ولیوں کی گردن پر ہے. اس وقت خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری خراسان کے پہاڑوں میں چلا گیا. جب آپ نے غوث پاک نے وہ کہا نا کہ میرا یہ قدم جو ہے وہ سارے ولیوں کی گردن پر ہے، تو جہاں جہاں بھی اس زمانے میں روئے زمین میں جہاں جہاں بھی ولی تھے، اور ایک روایت کے مطابق کہ آنے والے سارے ولیوں کی روح ہونے بھی، سبحان اللہ. سبحان اللہ. ایک اس زمانے کے ولی تھے جو جہاں جہاں چلا گشت اپنی خدمت کر رہے تھے، اور ایک روایت میں کہ آنے والے اولیاء اللہ کی روح ہونے بھی سنا. سبحان اللہ. اس کو سنا. اور خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ خراسان کے پہاڑوں میں چلا گشت. جب آپ نے سنا تو آپ نے کہا اوروں کی گردن پر ہے، میرے سر پر بھی ہے. ماشاء اللہ. ماشاء اللہ. ماشاء اللہ. تو جب یہ ادھر سے سنا ادھر پہنچ گیا، سبحان اللہ. بولا ادھر پہنچ گیا، اللہ. اللہ. ادھر سے بولا ادھر پہنچ گیا، ادھر سے بولا ادھر پہنچ سبحان گیا. اللہ. سبحان ارے اللہ. عقل سے یہ باتیں سمجھ نہیں آتی. یہ عقل کے قصے نہیں، یہ حضور کی امت کے ولی ہیں. سبحان اللہ. بے شک. بے شک. حضور کی امت کے ولی ہیں، اس امت کے ولی ہیں جو امتوں کی سردار ہے. سبحان اللہ. اور اس نبی کی امت کے ولی ہیں جو نبیوں کا سردار ہے. سبحان اللہ. ارے ولیوں کی باتوں کو عقل پر نہ تولو. حضرت سلیمان علیہ السلام کی امت کا اگر ولی ہے تو اس کی کرامت قرآن بیان کرتا ہے. سبحان اور اللہ. ہم عقل کا گھوڑا وہاں پر نہیں دوڑاتے، بلکہ ہم سر تسلیم خم کرتے ہیں قرآن کے سامنے. سبحان اللہ. بے شک. بے شک. کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام آپ کو ملکہ بلقیس کا تخت چاہیے تو آپ فرماتے ہیں کہ کون ہے جو ملکہ بلقیس کا تخت لائے گا. مجلس سجی ہوئی ہے، دربار لگا ہوا ہے، اور ملکہ بلقیس کا تخت سلیمان علیہ السلام کی جہاں مجلس ہو رہی ہے وہاں سے 3 مہینے کی مسافت پر ہے. سبحان اللہ. سبحان ایک جن کھڑا ہوتا ہے کہتا ہے میں ظہر سے پہلے اللہ. ظہر سے آپ کی مجلس سے برخاست ہونے سے بڑی بات کی، اس نے بڑی طاقت کا اظہار کیا. لیکن سلیمان علیہ السلام نے کہا نہیں، مجھے اس سے بھی پہلے چاہیے، سبحان اللہ. مجھے اس سے بھی پہلے چاہیے. تو ایک ولی کھڑا ہوا. قرآن کہتا ہے ایک سلیمان علیہ السلام کی امت کا قال الذی عنده علم من الکتاب، ایک ایسا شخص کھڑا ہوا جس کے پاس اس کتاب کا علم تھا جو کتاب حضرت سلیمان علیہ السلام پر نازل ہوئی. سبحان اللہ. ولی تھا آصف بن برخیہ. اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، سبحان اللہ. میں یہ آپ کے پاس لاتا ہوں اس سے پہلے کہ آپ پلٹ سکیں. سبحان اللہ. سلیمان علیہ السلام نے پلٹ نہ جھپکا تھا. ملکہ بلقیس کا تخت سلیمان علیہ السلام کے قدموں میں تھا. اگر سلیمان علیہ السلام کی امت کا ایک ولی یہ کمال کر سکتا ہے کہ وہ ہزاروں میل دور مسافت سے تخت پلٹ جھپکنے سے پہلے اٹھا کر سلیمان علیہ السلام کے قدموں میں رکھ سکتا ہے، تو بتاؤ حضور کی امت کا ولی کیا کچھ نہ کر سکتا. بے شک. بے شک. ارے خرابی تو تب پیدا ہوتی ہے کہ جب انسان اللہ کے ولیوں کی کرامتوں کو اور ان کے اعجازات اور ان کے کمالات کو اپنی عقل پر کھولتا ہے، اپنی عقل پر سنتا ہے. اللہ کے ولیوں کے ساتھ اللہ کی تائید ہوتی ہے، اللہ کے ولیوں کے ساتھ اللہ کی طرف سے نصرت ہوتی ہے. وہ تائید اور وہ نصرت جس کو رب العزت نے فرمایا حدیث قدسی میں اور حضور نے بیان کیا کہ لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احبہ. رب نے فرمایا میرا بندہ نوافل کے ذریعے سے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے، اور میرا وہ قرب حاصل کرتا ہے کہ میں اس سے پیار کرنے لگتا ہوں. فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، پھر جب میں اس سے پیار کرنے لگتا ہوں تو پھر میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے. وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے. وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا،
میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، وَالرِّجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ شاید یہی حدیث جب قلندر لاہوری اقبال کی نظر سے گزری تو اقبال نے کہا ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ، سبحان اللہ، كنت يده التي يبطش بها، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے۔ تو اقبال نے کیا کہا؟ ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ، غالب و کار آفرین کار کشا کار ساز۔ سبحان اللہ، یہ کتنی بڑی بات ہے۔ آج تو لوگ مولا علی مشکل کشا کو ہو تو شرک کا فتویٰ لگا دیتے ہیں، تو لگائیں فتویٰ لگانے والے مشکل کشا یا کار کشا خدا کے بندوں کو کہنے والے اگر مشرک ہے تو فتویٰ اقبال پر بھی لگاؤ، تو لگانا کسی کے بس کی بات نہیں، کیونکہ اقبال نے جو یہ کچھ کہا ہے قرآن اور حدیث کے کنٹیکسٹ میں کہا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک، ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ۔ اللہ کا ہاتھ کس کا ہاتھ ہے؟ بندہ مومن کا ہاتھ۔ بندہ مومن کا ہاتھ کس کا ہاتھ ہے؟ بندہ مومن کا ہاتھ خدا کا ہاتھ۔ سبحان اللہ، اس لیے بندہ مومن کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت کی جاتی ہے۔ یا بعض لوگ کہتے ہیں ولیوں فقیروں کے پاس جاتے ہیں کہ جی ٹھاپا لگاؤ، کیوں وہ ہاتھ کی وہ ضرب کیوں اپنے اوپر لگواتے ہیں؟ اس لیے لگواتے ہیں کہ یہ ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا، كنت يده التي يبطش، رب فرمایا میں اپنے بندے کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ، سبحان اور اللہ، اس کی شان اور کرامت اقبال کے نزدیک کیا ہے؟ غالب، یہ غالب ہے، کار آفرین ہے، کار کشا ہے، کار ساز ہے۔ سبحان اللہ، اور رحمان بابا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہمارے اس جو KBK کے اندر سب سے بڑے ولیوں کے سردار اور تاجدار لوگوں میں سے گزرے، آپ نے جب وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، میں اس کے پاؤں بنتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، جب یہ شان آپ نے دیکھی تو آپ نے کیا کہا کہ پَیَو قدم کا عرشہ پوری رسی مانی دے دے رفتار شان، سبحان اللہ، ایک قدم میں درویش عرش الہیہ کی سیر کرا رہا ہے۔ سبحان میں نے اللہ، درویشوں کی رفتار کو دیکھا، سبحان اللہ، اس شان اور اس کرامت کے ساتھ جب حضور غوث پاک نے فرمایا کہ میرا یہ قدم سارے ولیوں کی گردن پر ہے، تو جہاں جہاں بھی ولی تھے ان ولیوں نے جو ہے اپنے سروں کو جھکا لیا، اور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے کہا اوروں کے گردن پر ہے، میرے ماتھے پر بھی ہے، میرے سر پر بھی ہے۔ سبحان اللہ، تو حضور غوث پاک نے یہ بات ان کی سنی، حضور غوث نے پاک میں خوش ہو کر، اور حضور غوث پاک اور خواجہ معین الدین چشتی میری خالازاد تھی، سبحان اللہ، بے شک، بے بھی شک، تھے اور خالازاد بھی تھے۔ جب یہ بات غوث پاک نے ان کا محبت بڑا جواب سنا تو حضور غوث پاک نے فرمایا جا معین الدین، پھر خراسان اور ہندوستان تیرا ہے۔ اور پھر وہ حضور غوث پاک کا بھی اسم تھا کہ خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی میری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے ہندوستان کے اندر ایک روایت کے مطابق 90 لاکھ لوگوں کو کلمہ اسلام دیا، اور ایک وہ شخص بھی تھا حضور غوث پاک کے زمانے کے اندر جو ریاضت اور عبادت میں بڑا مشہور تھا اور اپنے آپ کو بڑا ولی سمجھتا تھا۔ جب حضور پاک نے فرمایا غوث پاک نے کہ میرا قدم سارے ولیوں کی گردن پر ہے، اس عبادت گزار متکبر ریاضت والے شخص نے کہا کہ یہ کیا بات ہوئی؟ اس نے کہا یہ کیا بات ہوئی کہ ان کا قدم سارے ولیوں کی گردن پر ہے، کہا میری گردن پر نہیں۔ وہ اپنے آپ تکبر میں، عبادت میں اور اپنی ریاضت میں وہ اس طرح متکبر ہوا کہ اس نے کہا میری گردن پر نہیں۔ حضور غوث پاک نے فرمایا اچھا تیری گردن پر اگر میرا قدم نہیں تو تیری گردن پر سور کا قدم ہے۔ اور یاد دوسری بات بتاتا چلوں، کسی نے کہا کہ حضور غوث پاک سے عرض کیا کہ یہ بات کیا تکبر میں نہیں آتی جو آپ نے یہ کہا ہے کہ میرا قدم سارے ولیوں کی گردن پر ہے، کیا یہ تکبر نہیں؟ آپ نے فرمایا اللہ کی قسم میں نے خود نہیں کہا، میں نے اللہ اور اللہ کے رسول کی امر باطنی پر کہا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، نفسی سے نہیں کہا، اپنی خواہش نفس کے تحت نہیں کہا، میں نے اللہ اور اللہ کے رسول کا امر باطنی پایا ہے کہ مجھے یہ کہا گیا ہے کہ تم یہ بات کہو، میں نے اس امر باطنی کے تحت کہا ہے کہ میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے۔ وہ جو ایک عبادت گزار نے کہا کہ میری گردن پر نہیں، تو آپ نے فرمایا تیری گردن پر میرا قدم نہیں، تیری گردن پر سور کا قدم۔ اور پھر کیا ہوا؟ اس متکبر عبادت گزار جس نے غوث پاک کی ولایت کو چیلنج کیا، اپنی عبادت اور مظاہر کو ریاضت کرتا تھا،
اس ریاضت کے کنٹیکسٹ میں جب چیلنج دیا تو پھر کیا ہوا؟ اللہ نے اس کے دل میں ایک عیسائی عورت کی محبت ڈالی. ایک عیسائی عورت کی محبت میں وہ ایسا پاگل ہوا کہ خدا کی محبت ٹوٹ گئی. کیونکہ دل تو حضور نے فرمایا کہ دل تو رحمان کی دو انگلیوں کے درمیان ہے. انگلیاں بلا مثل و بلا کیف. اللہ کی انگلیاں بلا مثل و بلا کیف. جیسے رب نے فرمایا تو یدا بندر اللہ کا ہاتھ بلا مثل و بلا کیف. ایسے ہی حضور نے فرمایا کہ بندے کا دل جو ہے اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان ہے. وہ جس طرح چاہے اس کو پھیر کیسے پھیر دے. اسی لیے قرآن کا یہ عقیدہ ہے ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک. کوئی نیکی تیرے تک پہنچے تو کبھی یہ نہ سمجھنا کہ تیری طرف سے. ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ. نیکی تجھ تک پہنچے تو تیری طرف سے نہیں، رحمان. ہاں گناہ تجھ تک پہنچے تو یہ تیرے رب سے. ہدایت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اور اللہ جب کسی سے ہدایت اٹھا لیتا ہے تو لمحوں میں اٹھا لیتا ہے، اور اللہ جب کسی کو ہدایت دیتا ہے تو لمحوں میں ہدایت عطا کر کے پھر زمانے کا غوث اور کلندر بنا دیتا ہے. جیسے حضور غوث العالم پیرانے پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے آپ کے گھر میں ایک چور آئے چوری کرنے کے. اب فقیروں کے ڈیرے میں دنیا کے مال و زر کہاں ہوتے ہیں؟ سونے جواہرات دینار و درہم فقیروں کے ڈیرے میں تو نہیں ہوتے، لیکن فقیر چوروں کو بھی گھر سے خالی نہیں دیتے. چوروں کو آیا اس نے حضور غوث پاک کی جو الماریاں تھی گھر کا جو سامان تھا سارا جو کھنگال لیا، کوئی اس کو اپنے کام کی چیز نہ ملی. تو حضور غوث پاک نے فرمایا کس ارادے سے آئے؟ وہ کہا چوری کے ارادے سے آیا تھا، لیکن آپ کے گھر سے ملا ہی کچھ نہیں. آپ نے فرمایا ہم اپنے گھر میں آئے ہوں کو خالی نہیں بیٹھے، جاؤ وہ فلاں علاقے میں ابدال فوت ہو گیا ہے، ابھی ابھی خبر آئی ہے، جا کے وہاں بیٹھ جاؤ، ہم تمہیں ابدال بنا دیں. چوروں کو جس نے قطب بنایا ہمارا